اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھا، نماز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسا طریقہ نبی کا تھا نماز کا، ویسے ہی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، سب سے پہلے دعائے ثنا پڑھتے تھے، اللہم باعث بینی پڑھتے تھے، اعوذ باللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ، اس کی نماز ادھوری ہے، ادھوری ہے، ادھوری ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کوئی اور سورت پڑھتے، پھر آپ رکوع میں جاتے اور رکوع میں جانے کے پہلے آپ رفع یدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھے تک۔ رکوع میں جب آپ جاتے آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر بالکل برابر ہوتا اور اطمینان سے آپ رکوع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے آپ رکوع کرتے۔ رکوع میں آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، سب سے مشہور دعا ہے سبحان ربی العظیم۔ یہ دعا کم سے کم 3 بار پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول پڑھتے تھے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے، رفع یدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتے، آپ اطمینان سے کھڑے رہتے۔ اس کے بعد آپ سجدہ کرتے اور سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، پھر اپنے گھٹنے کو بعد میں رکھتے۔ سجدے میں کم سے کم 7 چیزیں زمین کے اوپر اللہ کے پیارے نبی رکھتے تھے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے تھے، اپنی ناک کو زمین پر رکھتے تھے، پیشانی اور ناک دونوں کو ایک مانتے تھے آپ، دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور دونوں پیروں کو بھی زمین پر رکھتے اور پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر کے ان کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے اور آپ اطمینان سے سجدہ کرتے۔ سجدے میں آپ نے کہنیوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے میں زمین پر بچھا کر کے سجدہ نہ کرو۔ مرد کا بھی یہی طریقہ ہے، عورت کا بھی یہی طریقہ ہے۔ عورت بھی سجدہ ایسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتا تھا۔ کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ مرد کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ اور عورت کا طریقہ الگ ہے، دونوں کا طریقہ سیم ہوگا، دونوں کا طریقہ ایک ہوگا۔ سجدے میں آپ الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے، سبحان ربی العالی بھی پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ بھی پڑھتے تھے، اور بھی دعائیں آپ پڑھتے تھے کم سے کم 3 بار۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھ جاتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، یہ دعا آپ پڑھتے تھے، پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھے رہتے تھے اور پھر اٹھ کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے تھے اور جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی آپ دوسری رکعت پڑھتے تھے۔ اگر وہ نماز 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی ہوتی تھی، اللہ کے پیارے نبی 2 رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پڑھتے تھے، اور التحیات میں جو حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ التحیات کے شروع سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آپ اپنی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے۔ یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو طریقہ بنا لیا ہے کہ اشہد اللہ کے اوپر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ کے اوپر انگلی کو نیچے کر دیتے ہیں، معاف کیجئے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پورے تشہد میں التحیات آپ نے جب سے شروع کی ہے، سلام پھیرنے کے ٹائم تک آپ کی انگلی ایسے اٹھی رہے گی۔ بیچ بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا انگلی کو حرکت دیں گے، جب درود شریف پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے، درود شریف کے بعد کی دعائیں جب آپ پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے۔ یہ حرکت دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ رفع یدین کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیتے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، کبھی کبھی کوئی اور سورت بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن عام طور سے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔
اور جب آپ نماز کے آخری تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پیر کو آپ داہنے پیر کے نیچے سے نکال کے اپنی کمر کے بل بیٹھا کرتے تھے اور التحیات پڑھتے تھے. التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے تھے. درود شریف کے بعد آپ مختلف دعائیں پڑھتے تھے. اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا بھی پڑھتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم والی دعا بھی آپ پڑھتے تھے. اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، داہنے اور بائیں طرف آپ سلام کرتے. یہ ہے اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ. اب کوئی اگر یہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے طریقہ تو بتا دیا لیکن ہم تو اسی طریقے پر نماز پڑھیں گے جو باپ دادا سے ہم دیکھتے چلے آئے تھے. معاف کرنا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے باپ دادا کیسے نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ کے یہ پوچھا جائے گا آپ کی نماز رسول کے طریقے کے مطابق تھی کہ نہیں تھی. اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. او لوگو، جب میں نے اپنے رسول کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے تو تم نے میرے نبی کے طریقے پر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کو آ کر کے سلام کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. صحابی پھر سے آتے ہیں، پھر سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کر کے اللہ کے رسول کو سلام کا جواب دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. جب 3 بار ایسا ہو جاتا ہے صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھی جائے. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی کو سمجھاتے ہیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، جلدی بازی میں نماز نہ پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو. سورہ فاتحہ پڑھو، کوئی سورت پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر اطمینان سے رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ. تمہاری نماز میں سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے. جلد بازی والی نماز اگر تم نے پڑھی تو تمہاری نماز اللہ تعالیٰ کیا مانی نہیں جائے گی. میرے بھائیوں، اپنی نمازوں کا جائزہ ہم اور آپ لے لیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہیں کہ